نیت جو ہے، نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہمارے دل میں نیت کیا ہے؟ ہمارا دل، ہماری انٹینشن جو ہمارے ذہن میں ہے، جو کام کرنے کے لیے اس نیت کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کے اوپر ہم نے غور کرتے رہنا ہے۔ عبادات مقصودہ جیسے نماز ہو گیا جو مستقل ایک عبادت ہے، اس میں تو نیت شرط ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تو وہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ جیسے نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں ہم نیت کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جو عبادات غیر مقصودہ ہیں، جیسے کسی عبادت کے لیے ذریعہ بنتی ہیں، جیسے وضو ہو گیا، تو ان کے اندر اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو فی نفسی ہی وہ عبادت تو ہو جائے گی، یعنی اگر کسی نے بغیر نیت کے اعضائے وضو دھو لیے تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر اس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لے گا تو وضو بھی ہو جائے گا اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اور جو کام مباح ہیں، مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ تو مباح کاموں کے اندر اگر ہم اچھی نیت کریں گے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مال حلال کمانا اور اس کو جمع کرنا، یہ فی نفسی کیا ہے؟ مباح ہے، گناہ تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم اس میں نیت اچھی کر لیں گے تو یہ نیک کام بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم مال کما رہے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کروں گا، اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے غریبوں کی مدد کروں گا، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ جو پیسہ میرے پاس آئے گا اس سے حج کروں گا، عمرہ کروں گا، اپنے ذی رحم محارم رشتہ داروں کی مدد کروں گا، اور اسی طرح پیسے کے ذریعے بہت سارے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی اچھی نیتیں کر کے اگر کوئی بندہ مال کماتا ہے تو اس کا مال کمانا کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا، نیک کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس نیت سے مال کمایا کہ خوب پیسہ اکٹھا کروں گا، بڑی گاڑیاں لوں گا، تکبر کروں گا، غریبوں پر ظلم کروں گا، غریبوں کا خون چوسوں گا، اور اپنے مال کے سبب دوسروں کو حقیر سمجھوں گا، تو یہ فاسد نیتیں شامل ہونے کی وجہ سے اس کا وہ کام جو فی نفسی ہی جائز تھا لیکن اب کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا۔ تو مباح کاموں کے اندر بھی نیت کے بدلنے سے اس کی اتھینٹکسٹی اور اس کی ویلیو بدل جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنی زوجہ سے کنگھی مانگی کہ کنگھی لاؤ تاکہ میں بالوں میں کنگھی کروں، تو زوجہ نے آگے سے کہا کیا شیشہ بھی لے آؤں؟ تو یہ خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ہاں شیشہ بھی لے آئیں۔ جب زوجہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ شیشہ مانگنے پر خاموش کیوں ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ کنگھی کرنے میں تو میری اچھی نیت شامل تھی، لیکن شیشہ دیکھنے میں اچھی نیت نہیں تھی، پہلے میں نے اچھی نیت کی پھر شیشہ مانگا۔ یہ ہماری تعلیمات کے لیے ہیں کہ ہم اپنے ہر عمل کے اندر اچھی نیت کو شامل کریں تو ہمارا وہ کام نیکی پر مبنی ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت احیاء العلوم، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ نیت اخلاص کے متعلق آپ نے بیان فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور مرنے کے بعد ایک بہت طویل عرصہ ہم نے قبروں میں رہنا ہے، پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر محشر کا میدان، پھر جنت دوزخ، کتنا طویل نہ ختم ہونے والا ٹائم پیریڈ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، دوامی زندگی کی صبح ہے یہ اختتام نہیں ہے زندگی کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں، ان اعمال کے ساتھ ساتھ بہت بڑی اچھی ہمیں نیتیں بھی کرنی پڑیں گی تاکہ اس اتنی لمبی طویل زندگی کے اندر ہمیں وہ نیتیں کام آئیں۔ کہ شخص بنی اسرائیل کا باہر نکلا قحط کے دنوں میں، اس نے دیکھا ریت کا ٹیلا ہے، اس نے نیت کی کہ اگر یہ آٹے کا ہو تو میں تقسیم کروں، ریت کا ٹیلا جوں کا توں ہے، لیکن
اتنی مقدار میں آٹا خیرات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ثواب عطا فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی نیت کر لی تھی۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بہت اچھے اچھے کاموں کی نیتیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی نہیں ہوئی، وہ نیت کر سکتا ہے کہ میری شادی ہوگی، میں سنت کے مطابق سارے معاملات کروں گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، میں ان کی اچھی تربیت کروں گا، ان کو شریعت کا پابند بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم دین بھی بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا۔ یہ ساری نیتیں، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن یہ نیتیں کرنے سے اس کو ثواب ملے گا۔ بلکہ دیکھیں، میں اور آپ ہر روز کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اب یہ ہماری ضروریات ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ کھانا کھائے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ تو کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں۔ اچھا، یہ نیت جو ہے یہ کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ کریں میں نیت کرتا ہوں کھانا کھانے کی، اور یہ اس طریقے سے ایسے ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں ارادہ ہوگا تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں یہ اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اس سے ملنے والی طاقت سے میں تیری عبادت کروں گا، وقت پر نمازیں ادا کروں گا، رزق حلال کماؤں گا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق اور اپنے دیگر جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کروں گا۔ تو یہ کھانا کھاتے ہوئے ہم نیت کر سکتے ہیں۔ پانی پیتے ہوئے ہم نیت یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی پیاس لگی ہوگی، اس حالت میں اگر میں کوئی کام کروں گا تو میری کنسنٹریشن برقرار نہیں رہے گی، تو پانی پیوں گا، مجھے اس پانی سے بھی انرجی حاصل ہوگی، تو یا اللہ میں تیری فرما برداری کے کاموں میں دل جمعی کے لیے پانی پی رہا ہوں۔ تو پانی تو پینے سے پیاس ویسے بھی بجھ جائے گی، لیکن یہ نیت کرنے سے ہمارا پانی پینا بھی کیا بن جائے گا؟ ثواب اور عبادت بن جائے گا۔ ایک شخص نے، مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہوگی، مکان بنایا اور اس میں روشن دان رکھوایا۔ ایک بزرگ آئے، کہا کہ روشن دان کیوں رکھوایا گیا؟ اس نے کہا کہ ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے۔ کہا کہ ہوا کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اگر نیت یہ کرتا کہ اذان کی آواز آتی تو روشن دان بنانا تیرے لیے کیا بن جاتا؟ عبادت بن جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر اچھی اچھی نیتیں شامل کرتے رہا کریں، جو بھی کام کرو اس میں اچھی نیت کر لیں۔ فی نفسی وہ کام نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن اچھی نیت کرنے سے اس میں وہ ثواب بھی بن جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی شامل ہو جائے گی۔